عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک بڑھیا کا واقعہ۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ لوگوں سے بچ کر نکل گئے تاکہ عامت المسلمین کے حالات اور کوائف معلوم کریں۔ اسی اثناء میں ان کا گزر ایک خیمہ کی طرف ہوا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے عورت، عمر کا کچھ حال معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں، شام سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تمہاری عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ عورت بولی، اس سے خدا سمجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، عمر نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، جب سے وہ خلیفہ بنا ہے اس نے مجھے کچھ بھی تو نہیں دیا کہ میں حضرت عمر کی تعریف بیان کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے بڑے حیران ہوئے، لیکن پھر آپ نے فوراً اس عورت سے یہ کہا کہ اے عورت، کیا عمر کو تمہاری حالت معلوم ہے؟ تم یہاں ہو، عمر وہاں ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، خدا کی قسم میں نہیں خیال کرتی کہ کوئی شخص اپنے وقت کا والی ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے حدود مملکت کے مشرق میں کیا ہے اور مغرب میں کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب عورت کا یہ جواب سنا تو رونے لگے، پھر فرمایا، آہ بدبخت عمر، تو اس سے زیادہ ہر شخص جانتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑھیا بھی جانتی ہے۔ پھر آپ نے کہا، تم کتنے میں عمر کو معاف کر دو گی؟ میں اسے دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، خدا تجھ پر رحم کرے، یہ شخص مجھ سے مذاق نہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مذاق نہیں کرتا۔ حضرت نے اپنا اصرار جاری رکھا یہاں تک کہ 25 دینار میں آپ نے اس کی معافی حاصل کر لی۔ اسی اثناء میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے۔ دونوں بزرگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بڑھیا نے سر پیٹ لیا اور بولی، ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین کو ان کے سامنے برا بلا کہہ بیٹھی۔ حضرت عمر نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، خدا تجھ پر رحم کرے۔ پھر آپ نے چمڑا لکھنے کے لیے طلب فرمایا مگر نہ ملا۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ عمر نے فلاں عورت کو 25 دینار دے دیے، جس دن سے اس نے خلافت سنبھالی ہے آج تک کی خطا کی معافی حاصل کر لی ہے۔ اب یہ بڑھیا میدان حشر میں خدائے عز و جل کے سامنے عمر پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گی، وہ اس سے بری ہے۔ اس تحریر پر حضرت علی المرتضی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے بطور گواہ کے دستخط کیے۔ پھر حضرت عمر نے یہ تحریر اپنے صاحبزادے کے حوالے کر دی اور ان سے فرمایا، جب میں مر جاؤں اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، جسے میں اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی نازک اور گراں بار ذمہ داریوں کا کتنا زیادہ احساس تھا اور وہ حشر کی جواب دہی سے کتنے خائف رہتے تھے۔ یہی ایک مرد مومن کی علامت ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم ہم سب کو عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظیم ہستی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کریم ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔